بعض جگہ بعض افراد سو کالڈ کہ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، کہ جن کے لیے آج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ بہت ہی مکتبی ہیں اور بہت ہی اور بھی بعض لفظ ہیں، مثال کے طور پر بہت ہی یہ علمی ہیں، انقلابی ہیں، فلسفی ہیں. تو یہ ہم نے کراچی میں بھی بعض کو ٹوکا، کیونکہ سننے میں آیا تھا کہ جی یہ ذریعہ وغیرہ کا کیا وہ ہے. بعض نوجوان کیا فائدہ سے ذریعہ کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ. تو ہم نے واضح بعض جگہ کھل کے ٹوکا. بعض کو برا بھی لگا کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، اتنے آپ نظریاتی ہو گئے، اتنے آپ علم کے بلند ترین مقام پر پہنچے کہ جہاں پر سلفی 50 سال پہلے کھڑے تھے وہاں پہنچ گئے. وجہ کیا ہے کہ ذریعوں پہ اعتراض تو اب وہابیوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، شکست کھا گئے بیچارے. کون سی ذریعہ؟ پورے سعودی عرب میں آپ کو ذریعہ ملیں گی. کس کی؟ خانہ کعبہ کی. ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ پورے سعودی عرب میں مسجد نبوی کی آپ کو ذریعہ ملیں گی، پلاسٹک کی بھی، سونے کی بھی، چاندی کی بھی، حتیٰ سونے کی. اور کیا ذریعہ ملے گی؟ پورے سعودی عرب میں آپ کو حتیٰ سوناروں کی دکان پہ کیا ملے گا؟ خانہ کعبہ کا دروازہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب کوئی وہابی یہ نہیں کہتا کہ یہ دروازہ قرآن میں تھا کہ نہیں تھا، یہ دروازہ سنت میں تھا کہ نہیں تھا، یہ دروازہ جو ہے وہ اصحاب نے بنایا کہ نہیں بنایا، یہ دروازہ سونے کا جائز ہے کہ نہیں جائز. اس دروازے کو جو ہے دیوار پہ رکھا جائے یا معاذ اللہ جوتے کے سٹینڈ پہ رکھا جائے. وہ وہابی بھی بیچارے جو ہے ہار گئے، انہوں نے بولنا چھوڑ دیا. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب ہمارے ہاں اتنا علم آ گیا ہے کہ وہ شک جو ان جوہلا کے پاس تھا وہ اب ہمارے ہاں آ گیا ہے. لہذا ہر چیز کو ڈسکس کیا جائے، اور ہمارے علماء اور مراجع کا جو فتویٰ ہے انشاءاللہ وہ بھی بیان کریں گے. ہر وہ چیز کہ جو غم امام حسین کو پروموٹ کرتی ہے، ہر وہ چیز کہ جو غم امام حسین کو دوسروں تک پہنچاتی ہے، ہر وہ چیز کہ جو غم امام حسین کی تشہیر کا اور زیادتی کا سبب بنتی ہے، وہ سب کی سب اگر جائز ہیں تو قطعاً اس کا ثواب ہے. اگر وہ جائز چیز ہے تو قطعاً اس کا ثواب ہے، یعنی حتیٰ اگر وہ پہلے مستحب نہیں تھی تو اب اس میں ثواب ہے. وہ جو مستحب ہے وہ تو ہے ہی ثواب، زیارت کا اور مختلف چیزوں کا تو ہے ہی ثواب. فرض یہ ہے کہ وہ مستحب نہیں تھی لیکن اب اس سے کسی طرح سے غم امام حسین پروموٹ ہو رہا ہے، تو اب کیا ہے، یہ شاعر میں سے ہے اور غم امام حسین کو پھیلانے کا اور پروموٹ کرنے کا سب ہے. تو اب کیا ہے، یہ بہترین عبادت ہے. یہ جو ہم نے بیان کیا کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم آئیں گے کہ یہ غلط ہے کہ یہ غلط ہے، نہ. ان چیزوں کو کہ جو ہمارے علماء مراجع نے ہمیشہ جس کو جائز کہا اس کو ہمیں دفاع کرنا ہے، کلیئر بیان کرنا ہے، اور اس کے بارے میں ایک نقطہ پہلے ہی دے دیں کہ تاکہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ مینٹین رہے کہ پورا حج در حقیقت جو ہے وہ کیا ہے، سمبلز ہیں. پورا حج در حقیقت کیا ہے، کسی کی یاد کی تمثیل ہے. پورا حج صرف اس میں 2 رکعت نماز جو ہے طواف کی، وہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم یا حضرت اسماعیل کا یہ طریقہ نہیں تھا، یہ اشرف الانبیاء نے دیا. باقی ہر چیز اول سے آخر تک وہ ایک واقعے کو اور ان ہستیوں کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے. اور حج میں یاد رکھیں پڑھنے کی صرف ایک چیز واجب ہے، پڑھنے کی 2 چیز واجب ہے، ایک تلبیہ، ایک 2 رکعت نماز. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے. سب کچھ کیا کرنا ہے، عملی طور پہ کرنا ہے. حتیٰ طواف کے جو مستحب دعائیں ہیں وہ بھی مستحب ہیں، آپ خاموش رہیں تو بھی صحیح ہے طواف. آپ کو اس شرائط کے ساتھ یہ کرنا ہے. مینا میں جا کے بیٹھنا ہے، آپ بے شک کچھ نہ پڑھیں، سوتے رہیں. البتہ وہ بھی نہ ہو جو تاش کھیل رہے تھے، اب ایک ویڈیو چلی تھی. بے شک سوتے رہیں، آپ کو وہاں رکنا ہے. عرفہ میں آپ کو رکنا ہے، کچھ نہ کریں. یہ یاد ہے کس کی؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ علیہم الصلاۃ والسلام کی. صلوات پڑھیں پر محمد والے. یہی بالکل احکام ہیں باقی چیزوں کے
کہ خود جب بعض کراچی کے ایک دو لڑکوں کے ذہن میں یہ سوال تھے کہ زری اور ان چیزوں کا کیا احترام ہے، تو میں نے جا کر خود حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ جواد تبریزی صاحب سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آغا خوئی کے بڑے عظیم شاگردوں میں سے تھے اور اس وقت کے بڑے مراجع میں سے، میں نے ان سے خود سوال کیا کہ مثلا یہ چیزیں جو امام حسین سے منسوب ہیں ان کا کیا احترام ہے؟ تو آپ نے جانتے ہیں کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا وہی احترام ہے کہ جو ذریعہ امام حسین کا احترام ہے۔ یہ کسی اور سے سنا ہوا نہیں ہے، خدا میں نے سوال کیا تھا، مجھے انہوں نے جواب دیا تھا۔ اب کیا مراد ہے زری سے؟ ایک زری کا احترام ہے امام حسین کی زری کا، ایک احترام ہے جگہ کا۔ جگہ کا احترام میں سے ایک موضوع کیا ہے کہ آپ وہاں نہیں جا سکتے جب تک آپ نے غسل نہ کیا ہوا ہو۔ بس اگر کسی کو غسل نہیں آتا تو وہ ائمہ کی قبر مطہر کے پاس جانا اس کا گناہ کبیرہ میں سے گناہ ہے۔ بس جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ جان بوجھ کے گناہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر زری میوزیم میں آ گئی تو جو اس زری کا احترام ہے وہ اس کا احترام